میں عوام اہل سنت سے یہ بات گزارش کروں گا کہ دین کی ترجیحات متعین کرنا اہل علم کا کام ہوتا ہے اور مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی ترجیحات متعین کرتے ہیں کہ کون سا کام کرنا لازم ہے ہم پر، اور پھر اس میں بھی علماء کی مختلف حیثیات ہیں۔ بعض اوقات 10 علماء ایک طرف ہوتے ہیں، 50 ایک طرف ہوتے ہیں، تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں ایک کام کروں تو میں یہ کہوں کہ بس جو میں کہتا ہوں یہ دین ہے، باقی سب دین سے خارج ہو گئے۔ تو ہمارے عوام کو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ اپنی طرف سے، کوئی بھی ذاتی پوسٹ لگا کر کسی کی کردار کشی نہ کریں۔ صرف اتنا ہے کہ آپ اگر کسی کام کو اچھا سمجھتے ہیں یا آپ نے کسی عالم سے سمجھا ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ ضروری ہے، تو آپ دوسروں کو پیار سے، محبت سے ترغیب دیں اس کام کی کہ یہ کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام الناس بدتمیزی کی ساری حدیں کراس کر گئے ہیں۔ جس مرضی طالب علم کا، جس عام بندے کا دل چاہتا ہے، فیس بک نے سب کو ہیرو بنا دیا ہے، سب کو مولوی بنا دیا ہے، سب کو مفتی بنا دیا ہے۔ ہم پر جو چیز لازم ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ ہم اگر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں تو حکمت کے ساتھ اور پختہ تدبیر کے ساتھ بلائیں، پیار سے، محبت سے۔ جہاں آرام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی کچھ اس میں محنت زیادہ۔ تو ہمیں محبت کی ضرورت ہے، اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی آپ دیکھ لیں اور پوری دنیا میں دیکھ لیں، وہ پیغام جو حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے اپنے پیار اور محبت اور خاموشی سے اس قوم کو دیا ہے، آج بھی اسلام کے حوالے سے اسی کے اثرات اور ثمرات ہماری قوم پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ حضرات صوفیاء کی خاموشی والا اسلام ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی تقریریں بالکل فائدہ مند ہیں، ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن ان تقریروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے سننے والے لوگوں کو کبھی بھی دوسرے لوگوں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے دوسرے لوگوں سے مراد یہ کہ جو اس انداز میں کام نہیں کرتے ان پر تنقید۔ مراد یہی ہے کہ اگر سب اہل حق ایک بات کے اوپر جمع نہ ہو سکیں تو یہ انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں، کبھی تحریکوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو کفر اسلام پر نہیں لے کر آنا چاہیے۔ اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں، اور یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے جس انداز میں کام کیا ہے سب سے مؤثر طریقہ کار ان کا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے لوگ بھی علماء کو بھی سنیں، لیکن اپنے لوگوں پر کسی بھی طرح کی سخت رائے قائم کرنے سے پہلے اپنے اہل علم سے رجوع کریں، اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے فقیہ اور مفتی نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔